یعنی آپ کا تو اس میں کوئی، یعنی آپ اس میں سر یہ جواب دیں گے نا کہ میرا کیا لوٹے ہے، یہ غدار ہے، یہ خائن ہے، یہ فسادی ہے، یہ منکر ہے. آپ کے 18 بندے 15 بندے تو ان کے 3 تو ان کے 3 تو ان کے 3. یہ نگراں حکومت میں ایسا کدھر ہوتا ہے؟ یا یہ جماعت آپ کی سیاسی حریف ہے، آپ کی سیاسی مخالف ہے؟ پرویز خٹک صاحب جو پارٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں عبدالباسط سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام، پہلے آپ کے ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں اور اپنا ریاکشن دیتے ہیں. ہجوم پر مشتمل تھے، کیونکہ اس وقت بھی ہم کہا کرتے تھے جب پی ٹی آئی کی جوبند تھی، وفاق میں بھی ان کی حکومت تھی، پنجاب اور خیبر میں بھی، اس وقت بھی میں کہا کرتا تھا کہ یہ پارٹی نہیں ہے، یہ ہجوم ہے. دیگر پارٹیوں سے وہ لوگ اس پارٹی میں شامل کروائے گئے ہیں جو ہمیشہ مفادات کو دے کر فیصلہ کرتے ہیں. قومی مفادات نہیں، نہ ملکی مفادات، بلکہ اپنی ذاتی مفادات کو دے کر وہ حکومت میں شامل ہوتے ہیں انفرادی طور پر، یا 5 کا ٹولہ 7 کا ٹولہ 7 ملا کے وزارتوں کے حصول کے لیے یا وزارت کے حصول کے لیے وہ جاتے ہیں پارٹیوں میں. تو لہٰذا یہ اسی تسلسل کی کڑی ہے. یہ وہ پارٹی ہے، یہ وہ لوگ ہے یعنی سر کل یہ پارٹیوں سے پی ٹی آئی میں آئے تھے. میں سوری یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں حافظ صاحب، یہ اسی بتائیے گا کہ کل جو لوگوں نے پارٹی بنائی ہے یہ مفاد پرستوں کا ٹولہ ہے جو اپنے مفاد کے لیے دوبارہ آگے یا ضمیر ان کا جاگا ہے اور ضمیر کی آواز پہ لبیک کا ہے؟ دیکھیں، اس کی ضمیر کا تعلق ان کی مفادات سے ہے، اصولوں سے نہیں ہے، ایمانداری اور دیانت سے نہیں ہے. یہ مفادات سے ان کی ضمیر کا تعلق ہے. جہاں بھی مفادات نظر آ جائے ادھر ضمیر اس کا جاگتا ہے. یہ کبھی پیپلز پارٹی میں ان کی مفادات پیپلز پارٹی سے وابستہ تھی، کبھی قومی وطن پارٹی میں کیونکہ مفادات ان سے وابستہ تھی، کبھی مسلم لیگ میں، پھر پی ٹی آئی میں، اب پی ٹی آئی کے اندر ایک اور پی ٹی آئی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے خیبر پختونخوا کی سیاست میں، کیونکہ 10 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے خیبر پختونخوا میں. 5 سال تو پرویز خٹک وزیر اعلیٰ رہے اور 4 سال محمود خان رہے. یہ اب دونوں سابقہ وزراء اعلیٰ ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہیں، جنہوں نے خیبر پختونخوا کے 80 اور 90 ارب روپے کو 1000 ارب روپے قرضے تک پہنچایا ہے. سر اس کا مطلب حافظ صاحب آپ کی پارٹی کا جے یو آئی ایف کا ان لوگوں سے کسی بھی سطح کا اتحاد انتخابات میں یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ خارج از امکان ہے؟ کہ یہ نہیں کہ چونکہ آپ کے مخالف بھی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی اور اب ان کے مخالف بھی ہیں تو مخالفت عمران میں آپ دونوں ایک ہو جائیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے؟ اس کا مطلب نہیں. دیکھیں اس پارٹی سے، یہ پارٹی ہے نہیں، ان لوگوں سے اتحاد کرنا ایک نظریاتی اور اصولی پارٹی کو ان سے اتحاد کرنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کے مترادف ہے، یہ خودکشی کے مترادف ہے. لہذا یہ چلے ہوئے کارتوس ہے، یہ خالی خول ہے، اس میں کچھ بھی نہیں، یہ خالی پٹاخے ہے. لہذا آپ دیکھیں کہ الیکشن میں ان کا حشر کیا ہوگا، کیونکہ جب خیبر پی ٹی آئی سے کچھ لوگ نکلے، جب تحریک عدم اعتماد آئے تو عمران خان کیا کہا کرتے تھے چیئرمین پی ٹی آئی؟ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوٹے ہے، یہ غدار ہے، یہ خائن ہے، یہ فسادی ہے، یہ منکر ہے، ان کے لوگ لڑکوں سے اور بچیوں سے لوگ شادی نہیں کریں گے، یہ اسکولوں میں کیسے پڑھیں گے، ہوٹلوں میں ان پر نعرے کستے تھے. تو لہٰذا آج پی ٹی آئی کے اندر سے وہی لوگ جنم لے رہے ہیں، جس کو لوٹے وہ کہا کرتے تھے، جس کو وہ غدار کہتے تھے، جس کو وہ زمین فروخت کرنے والے کہتے تھے. تو یہ کہاں کی پارٹی ہے؟ صحیح. اچھا، اور سر یہ نگراں حکومت کا تو بتا دیں کیا چل رہا ہے حافظ صاحب وہاں پہ؟ آپ کے 18 بندے 15 بندے تو ان کے 3 تو ان کے 3 تو ان کے 3. یہ نگراں حکومت میں ایسا کدھر ہوتا ہے؟ یہ تو نیوٹرلز کی ہوتی ہے نا نگراں حکومت. دیکھیے، میں بادامی صاحب آپ کی بات بالکل صحیح. نگران حکومت کسی پارٹی کی نہیں ہوتی ہے، نہ نگران کابینہ کسی پارٹی کی کارکنوں پر مشتمل ہوتی ہے. نگران کابینہ اور وزیر اعلیٰ یہ غیر جانبدار لوگ ہوتے ہیں تاکہ وہ الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے میں مدد دے سکے، سہولت دے سکے اور معاون ثابت ہو سکے. جب پارٹیوں کے لوگ ہو تو پھر وہ اپنی پارٹی کے لیے تو معاون ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن الیکشن کی شفافیت کے لیے وہ سہولت کار ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی جمعیت علماء اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے اتنے بندے نگران کابینہ میں شامل ہے،
یہ ہم سن رہے ہیں کہ پلان آپ کہہ نہیں رہے لیکن ہے تو صحیح نا, باقاعدہ بات تو ہوئی تھی نا کہ ANP کو 3 دو, نون کو اتنے دو, پیپلز پارٹی کو اتنے دو, اور سب سے بڑا شیئر آپ کو ملا ہے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں, میں بادامی صاحب عرض کر رہا ہوں, کل میرے ساتھ ایک ٹاک شو میں سمر بلور صاحبہ تھی, انہوں نے بھی ڈینائی کیا, انکار کیا کہ کسی پارٹی کے لوگ اس میں نہیں ہیں. انہوں نے ہمارے شو میں خود کہا کہ ہمارے نامینیز ہیں, وہ ہمارے نامزد کردہ ہیں. نامزد کردہ بندہ میرا نامزد کردہ بندہ میرا ہی ہوا نا, بس میری سنے گا نا وہ. کل وہ انکار کرتی رہی, 3 دن پہلے انہوں نے کہا نامینیز ہیں. سمر صاحبہ نے کہا ہمارے 3 بندے نامینیز ہیں, اختیار ولی صاحب نے کہا میرے 3 بندے ہیں, کنڈی صاحب نے کہا میرے 3 بندے ہیں. اب آپ ایسا کریں, ان تینوں سے آپ وضاحت طلب کریں کہ ابھی اسی بات پہ قائم ہے یا نہیں ہے قائم. چلو اب ان سے بات ہوگی تو میں آپ سے ایک معصومانہ سوال پوچھتا ہوں آخر میں, یہ بتا دیں حافظ صاحب, فرض کریں کہ کل کو یہ جو نگراں کابینہ ہے 25 لوگوں کی مثال کے طور پہ, ان سب کو فارغ کر دیا جاتا ہے اور نئے لوگ آ جاتے ہیں اس میں, تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا, اس لیے آپ کا بندہ کوئی ہے ہی نہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہوگا؟ اڑائے سب کو فارغ کریں بھائی آپ کی بلا سے, ہے نا؟ نہیں, میں ایک بات کروں, اگر مگر کی ہے, پہلے تو اگر مگر تک انتظار کرنا پڑے گا, اور پھر جب اگر مگر حقیقت کا روپ اختیار کریں گے پھر جمعیت علماء اسلام کی موقف بھی سامنے آئے گی. تو میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نگران کابینہ اور نگران وزیر اعظم کو ذمہ داریاں سونپیں گے, ایک حکومت تشکیل دیں گے, پھر اس کے بعد آپ محض چند الزامات کی بنیاد پر اس کو برخاست کرتے ہیں. یہ کیسے برخاست کیا جاتا ہے, کیا قانونی طریقہ ہے اس کا؟ میرے خیال میں یہ وزیر اعلیٰ کا اختیار ہے نا کابینہ کے کسی وزیر کو نکال دینا, تو اگر کسی وزیر میں ان کو شک ہو کہ یہ مولانا صاحب کی پارٹی کا ہے تو اس کو نکال دیں, تو نکال دیں آپ. یعنی آپ کا تو اس میں کوئی, یعنی آپ اس میں سر یہ جواب دیں گے نا کہ میرا کیا. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں حافظ حمداللہ صاحب تشریف فرما تھے وسیم بادامی کے ساتھ, اور پرویز خٹک کی جو نئی پارٹی وجود میں آئی ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین, اس پر تنقید کر رہے تھے. اور تنقید کی میں وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, میری ناقص سی جو رائے ہے اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں, آپ اس کو ڈینائی بھی کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ چونکہ پرویز خٹک نے جس پارٹی کی بنیاد رکھی ہے, پرویز خٹک کے سگے بھائی لیاقت خٹک اور ان کے بھتیجے آت خٹک صاحب JUI کا حصہ ہیں, اور انہوں نے اسی حلقے سے الیکشن کو لڑنا ہے جہاں سے پرویز خٹک صاحب نے الیکشن میں اترنا ہے, جس بنا پر حافظ حمداللہ صاحب جو ہے اس پارٹی کو انتشاری اور فسادی پارٹی کہہ رہے تھے. یہ تو آگے ان کی اختلاف کی وجہ جو آپ کو میں نے واضح اور کھل کر بتا دی, چونکہ ان کے مخالف ہیں الیکشن کے اندر تو ان کے خلاف ہو گئے. اگر دوسری طرف بات کی جائے استحکام پاکستان پارٹی کی, وہ چونکہ ان کو نقصان نہیں دے رہے, ان کے جو ہے اپنا نقصان میں نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ تو ٹھیک ہے, انہوں نے بہت اچھا فیصلہ کیا, بہت بڑا تیر مار دیا. لیکن انہوں نے جب معاملہ کیا, انہوں نے پرویز خٹک کی پارٹی کے متعلق ان سے کہا گیا کہ آپ کی ان کے متعلق کیا رائے ہے, تو واضح طور پر حافظ حمداللہ نے کہا کہ یہ ایک فسادی پارٹی کیسا تھی اور اب یہ اپنے مفاد کے لیے علیحدہ ہوئے ہیں. حافظ حمداللہ صاحب ایک پروگرام تھا, میں دیکھ رہا تھا زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ, ماضی کے اندر یہ پروگرام ہوا تھا, تو ان کو یقین مانیے گا ان کو بعض صحافی یہ بھی کہتے تھے کہ یہ چیلا ہے, ڈیزل کا چیلا, اس حد تک ان کو کہہ کر پکارا جاتا تھا. تو اب سچویشن کچھ اس طرح کی بن گئی ہے کہ اس وقت تک معاملات سیٹلڈ نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ تحریک انصاف سے علیحدگی کا اعلان نہیں کریں گے. یہ اعلان کریں گے تو سارے معاملات سیٹلڈ ہو جائیں گے. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کرنے, اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.